بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام دوستوں، آپ سب کی صحت اور سلامتی کے ساتھ آج کا میرا ٹاپک ہے قومی سیاسی اخلاقیات۔ دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے، اپنا ایک نام بنایا ہے، ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ سچ بولتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، سچ سننا پسند کرتے ہیں، جھوٹ سے کنارہ کش رہتے ہیں، اور تنقید کو پازیٹیو تنقید سمجھتے ہیں اور تو پازیٹیو تنقید کرتے ہیں۔ مگر جو قومیں ابھی جمہوری طور پر سسٹمیٹکلی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوتی ہیں، وہ ارتقائی مراحل میں ہوتی ہیں، وہاں مختلف قسم کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصلاح طلب ہوتی ہیں۔ اب آج کے دور کے پاکستان کو آپ لے لیں کہ سیاسی طور پر ہمارا ملک ایک ارتقائی مراحل میں ہے، کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے، کبھی جمہوریت آ جاتی ہے، کبھی آمریت آ جاتی ہے، تو لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ کس سسٹم کو پریفریبلی زیادہ لائک کریں۔ ابھی بھی ہمارے ملک کے اندر بڑی ایک واضح تقسیم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت اچھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فوجی حکومتیں بہتر تھیں۔ بہرطور میرا ٹاپک ہے قومی سیاسی اخلاقیات۔ سیاسی جماعت ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، ایک ایسا ادارہ ہوتی ہے جو عوام کی سیاسی تربیت کرتی ہیں اور اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے سے اقتدار تک پہنچنے سے پہلے عوام کے بہت بڑے حلقہ احباب کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے اپنا میڈیا کمپین چلاتی ہیں۔ اب دور جدید میں پاکستان میں آج کے معاشرے میں دو سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف، یہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بددیانتی پر مبنی ہماری قومی اخلاقیات ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ نجی سطح پر، گھریلو سطح پر اخلاقیات کے نچلے معیارات پر آ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ تاریخی تاثر ہے کہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے بڑے غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ ابھی عمران خان کے بارے میں اور ان کی فیملی کے بارے میں اور ان کی نجی لائف کے بارے میں ان کی جو پراپر کمپین ہے وہ بڑی کہہ لیں کہ شرمناک ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ارشد شریف شہید کی بیگم کے بارے میں جو خبریں چلائی گئیں کہ انہوں نے سابق گورنر عمران اسماعیل کے ساتھ عدت کے دوران شادی کر لی، کتنی فیک نیوز تھی اور کتنی بھونڈی حرکت تھی یہ، اور ان کی فیملی پہ اس کے کیا اثرات ہوئے ہوں گے۔ ابھی ریسنٹ مثال ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بارے میں یہ خبر چلی کہ ان کے اکاؤنٹ سے بہت زیادہ پیسہ ملا ہے، وہ بھی بالکل سراسر جھوٹ تھا۔ یار ہم لوگ کا تھوڑا سا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو خبریں چلا رہے ہیں اس سے دوسرے انسان کی لائف میں کیا تبدیلی آئے گی، اس پہ کیا اثرات ہوں گے، اور اس کی لائف کو ہم کس طریقے سے عجیب بنا دیتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے ہاں ریسنٹلی اس کی تازہ ترین مثال عامر لیاقت حسین ہے۔ اچھا، مسلم لیگ نون کو اگر ہم اس جو میں نے ان کی باتیں گنوائی ہیں ریسیپروکلی اگر ہم پی ٹی آئی کی طرف جائیں تو حالات ادھر بھی بہت برے ہیں۔ ایون کہ ان کی بھی ٹاپ لیڈرشپ عمران خان صاحب بھی ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں جو قومی سطح کے لیڈر کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ بھی جو باتیں کرتی ہیں وہ بھی قابل گرفت ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو سائبر آرمی ہے یہ تو کسی کو بخش بھی نہیں رہی ہے۔ خاص طور پر جو ابھی قاسم شاہ صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا، اور ابھی جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان خود بھی ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ خود بھی چسکا لیتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ بہرطور یہ دونوں جماعتوں کے بارے میں یہ جو نیگیٹو یہ جو پریپوگیشن یہ چلا رہی ہیں، اس سے قومی اخلاقیات پر فرق پڑتا ہے۔ لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو سیاسی جماعتیں چونکہ لوگوں کی تربیت کرتی ہیں، ذہن سازی کرتی ہیں، رائے عامہ ہموار کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دونوں جماعتوں کو اپنے میڈیا منشور پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور قومی اخلاقیات کی بہتری کے لیے اور ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے ان کو اپنے موجودہ رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایک بات اس میں ضمناً کرتا چلوں، اداروں کے خلاف دونوں جماعتیں یک زبان ہیں، اور ایک قسم کا مجھے لگ رہا ہے کہ در پردہ ان کا اتحاد ہے جس طریقے سے یہ اداروں کے خلاف کمپین چلاتی ہیں۔ نیشنل میڈیا تو آلریڈی پولرائزیشن کا شکار ہے، اور دو واضح گروپ بن چکے ہیں، سما، جیو، دنیا، ایکسپریس، 24 اور باقی چینلز، یہ ہمیشہ ہی اب کھڑے ہیں نون لیگ کی طرف، دوسری طرف بول، اے آر وائی یہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ تو اب یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے جب وہ اتنا ڈیوائیڈڈ ہوگا، پولرائزڈ ہوگا، تو قوم کی صحیح طریقے سے اخلاقی اور سیاسی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ فیک اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں، اینکرز کو ہائر کیا گیا ہے، والنٹیئرز ہیں،
وہ جو ان کا دل کرتا ہے کر رہے ہیں، اس سے قوم کو بہت زیادہ ذہنی طور پر کہہ لیں کہ کمپلیکیشنز کا شکار ہے قوم کہ انالیٹیکلی لوگ اس بات کو سمجھنے میں قاصر ہیں کہ کیا بات سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو میرا آج کی ویڈیو کا یہ میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قومی طور پر ایک اخلاقی قوم ہونا چاہیے، اور ہمارا دین بھی اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں، تم میں جو زیادہ با اخلاق ہے وہ بڑا ہے۔ تو اخلاقیات کا درس ہمیں ہمارا دین دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں وہ برائی اس میں موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیبت ایسے ہے جیسے آپ کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں۔ فرمایا اگر کسی شخص میں کوئی خرابی اور کوئی خامی ہو تو آپ اس کی عدم موجودگی میں بات کریں تو یہ غیبت ہے۔ ہاں، اگر اس میں وہ خامی نہ ہو تو یہ بہتان ہے، اور بہتان تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو دین اس کے بارے میں بڑی گرفت کرتا ہے، اور معاشرے میں اس سے فتنہ اور فساد پھیلتا ہے، بے اطمینانی آتی ہے، اور جو معاشرے میں فتنہ و فساد ہے اس کو دین بہت گرفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الفتنہ تو اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید تر ہے۔ تو معاشرے میں سکون کے لیے، ہم آہنگی کے لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی میلاب کے لیے، اور ڈیموکریٹک پروسیس کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بہت مضبوط ہوں، لیکن اس کے لیے لیڈرشپ جو ہماری تربیت کرتی ہے ان کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈروں کو با اخلاق بنائے۔ السلام علیکم۔